آج ہم بات کریں گے کہ جب اپنے ہی گھر والے یا رشتہ دار لڑائی جھگڑا کریں یا آپ کا جینا محال کر دیں تو کیا کریں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے 7 اصول ہیں جو آپ اپنا کر خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اس دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ۔ تو سب سے پہلا اصول ہے صبر، خاموشی اور اندرونی طاقت کو اپنی ڈھال بنائیں۔ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا امتحان اس گھر میں ہوتا ہے جسے وہ جنت سمجھ کر آباد کرتا ہے، جسے وہ جنت بنانا چاہتا ہے، جہاں سے سکون کی توقع ہوتی ہے اسے، لیکن وہی اگر تکلیف کا سبب بن جائے تو دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں صبر، خاموشی اور اندرونی طاقت کو ڈھال بنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، لیکن اگر یہ جگہ خود اذیت کا میدان بن جائے تو زندگی عجیب کرب میں ڈھل جاتی ہے۔ ایسے میں چیخنے، لڑنے اور الزام دینے سے حالات مزید بگڑتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے، خاموشی کو کمزوری نہیں بلکہ دانائی سمجھا جائے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، اور صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبر ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب دل زخمی ہو، بات بے بات تانے سننے کو ملیں اور اپنوں کی زبان تیر بن جائے تو صبر ہی وہ ہتھیار ہے جو دل کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ خاموشی ایک بہترین جواب ہوتی ہے، خاص طور پر ان حالات میں جہاں دلیل اور سچائی کو سننے والا کوئی ہو ہی نہ، یعنی کہ کوئی آپ کو سمجھنے والا ہی نہ ہو۔ آپ جیسے مرضی سچائی بیان کر دے جائیں، جیسے مرضی دلیل دیتے جائیں، جیسے مرضی سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن وہ آپ کی سننے کے لیے کوئی آپ کے گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ فیملی میں ہونے والے جھگڑوں میں جواب تر جواب کا عمل جو ہے وہ 80% مسائل کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ بھی ویسے ہی رسپانس کرتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی اس کو جواب دیتے ہیں، تو 80% مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں 60% جو ہے حالات قابو میں آ جاتے ہیں۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا اس وقت جب آپ کے اندر طوفان ہو، در حقیقت یہ آپ کی روحانی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اندرونی طاقت اب حاصل کیسے کی جائے؟ نماز اور ذکر سے۔ دل کے زخموں کو بھرنے والی سب سے بڑی دوا اللہ سے رابطہ ہے۔ نماز میں سجدے وہ واحد لمحہ ہے جہاں آپ کا دل، زبان اور آنکھیں بیک وقت بولتے ہیں۔ روزانہ صرف 10 آیات کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو سکون اور ہدایت دونوں میسر آتی ہیں۔ اپنے جذبات کو لکھیں، جو دکھ، جو درد آپ بیان نہیں کر سکتی یا آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے، انہیں تحریر کی صورت میں نکال لیں اپنے دماغ سے۔ آپ کو نفسیاتی بوجھ سے نجات دے گی یہ چیز۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ساس اور شوہر روزانہ اسے تانے دیتے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے ہمارا گھر برباد ہے۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ لڑتی نہیں تھی، بس روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی، سجدے میں آنسو بہاتی اور چپ چاپ اپنا کام کرتی۔ 3 سال بعد اس نے بتایا کہ 3 سال بعد اس کا شوہر خود کہنے لگا، میں غلط تھا، تم جیسی برداشت کرنے والی عورت کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے الفاظ نہیں، آپ کا صبر بولے گا۔ اور جب اللہ آپ کی خاموشی کو سنے گا تو ایسے دروازے کھولے گا کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنوں کی سختی، زبان کے زخم اور رویوں کا طوفان آپ کو توڑ سکتا ہے اگر آپ کے پاس صبر کی ڈھال نہ ہو تو۔ اس لیے خاموشی کو اختیار کریں، دعا کو اپنی طاقت بنائیں اور صبر کے راستے پر چلیں، کیونکہ یہ راستہ شاید مشکل ہو لیکن اس کا انجام سکون اور کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ حدود طے کرنا سیکھیں۔ ہر رشتے کے ساتھ ایک دائرہ بنائیں۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی کانٹوں جیسی باتوں کو برداشت کرتے جائیں اور حدود کا تعین نہ کریں تو یہ پھول زہر بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت قربانی کا بکرا بنانا عظمت نہیں ہے بلکہ خود پر ظلم ہے۔ زندگی تب ہی سکون میں آتی ہے جب آپ ہر رشتے کے ساتھ ایک حد طے کرنا سیکھ لیں۔
جب گھر کے افراد یا قریبی رشتہ دار آپ کی خودی کو کچلنے لگیں، آپ کے جذبات کی پرواہ ہی نہ کریں، ہر وقت لڑائی جھگڑا اور تضحیک کا ماحول بنائیں نا، تو وہاں محض صبر کافی نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں دوسرا اہم اصول ہے حدود بنانا۔ حد کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات، وقت اور جذبات اور خودداری کے گرد ایک نفسیاتی اور جذباتی دائرہ کھینچ لیں، جہاں تک دوسروں کو رسائی کی اجازت صرف آپ کی مرضی سے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خود کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے ہمیں جذباتی یا دینی طور پر فیصلہ لینا پڑے۔ حدود طے کرنا ضروری کیوں ہے؟ ماہر نفسیات کے مطابق باؤنڈریز ایموشنل سیفٹی باؤنڈریز کی بنیاد ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق وہ افراد جو باؤنڈریز بنانا سیکھ چکے ہوتے ہیں نا، ان میں انزائٹی اور ڈپریشن کے خطرات 65% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حدود ہم قائم کیسے کریں؟ نرم لیکن واضح الفاظ میں بات کریں، جیسے کہ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں لیکن آپ کا انداز میرے لیے تکلیف دہ ہے، برائے کرم اس لہجے میں بات نہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ اگر آپ دن بھر سب کے لیے حاضر رہتی ہیں نا اور بدلے میں آپ کو عزت نہیں ملتی، تو اپنا وقت دینا کم کر دیں، محدود کر دیں۔ ذاتی معاملات میں دخل اندازی بالکل بھی نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی رشتہ دار یا گھر کا فرد بار بار آپ کے فیصلوں میں مداخلت کرے تو مؤدبانہ لیکن مضبوطی سے انہیں یہ باور کرائیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی اجازت چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ نہیں کہنا سیکھیں۔ خواتین خاص طور پر رشتہ داروں اور فیملی کے دباؤ میں آ کر ہر کام کے لیے ہاں کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی کام آپ کی خودی یا صحت پر اثر ڈال رہا ہے تو نہیں کہنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں۔ جیسے ایک بہن نے بتایا کہ اس کی بھابھی ہر وقت اس پر تنقید کرتی، دوستوں میں اس کی تذلیل کرتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ پھر ایک دن اس نے نرمی سے کہا، اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے تو براہ راست بات کریں، لیکن دوسروں کے سامنے میری بے عزتی نہ کریں۔ اس دن کے بعد بھابھی نے محتاط رویہ اختیار کیا۔ کیونکہ ایک حد بن چکی تھی۔ حد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ختم نہیں ہوتا لیکن توازن پیدا ہو جاتا ہے، احترام واپس آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس بہن کی خودی محفوظ ہو جاتی ہے جو اپنی حد قائم کر لیتی ہے۔ حد قائم کرنا جو ہے نا، یہ بدتمیزی نہیں بلکہ خودداری ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ بار بار برداشت کرتے ہیں نا تو لوگ اسے آپ کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب آپ حد طے کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی عزت کرنا سیکھتے ہیں۔ محبت، تعلق اور قربانی اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی رشتہ آپ کی عزت نفس، سکون اور خودداری کو روند رہا ہے نا، تو وہاں خاموشی کے ساتھ ساتھ حدود بنانا بھی فرض ہے۔ کیونکہ وہ جو رشتہ حدود نہیں پہچانتا نا، وہ رشتہ نہیں، اذیت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف۔ اپنے دل کو زخمی کرنے والوں سے امیدیں ختم کر دیں، حقیقت کو قبول کرنا سیکھیں۔ آپ اگر انالائز کریں نا، سب سے بڑا دکھ تب ہوتا ہے جب دل کے سب سے قریب لوگ ہی اسے چیر دیں اور ہم پھر بھی ان سے اچھی امیدیں باندھ کر جیتے رہیں۔ ہمیں پھر بھی ان سے امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہے اور اچھا ہی کرے گا۔ یہ جو مسلسل جذباتی ٹوٹ پھوٹ ہے نا، یہ ہمیں اندر سے کھا جاتی ہے۔ لیکن زندگی کی اصل حکمت یہی ہے کہ ہم حقیقت کو قبول کرنا سیکھیں اور ان سے امیدیں ختم کریں جو بار بار دل توڑتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر رشتوں میں اسی لیے تکلیف اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں سے مسلسل توقع رکھتے ہیں جو بارہا یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں سمجھتے، نہ اہمیت دیتے ہیں۔ رشتہ چاہے کتنا بھی قریبی ہو، اگر وہ آپ کے جذبات کو روندتا ہے نا، تو وہاں امیدیں ختم کرنا ہی آپ کی روحانی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں حقیقت کو قبول کرنا سیکھنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے جذبات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہر انسان دل کا اچھا نہیں ہوتا، ہر رشتہ دو طرفہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف آپ کا فائدہ اٹھانے یا آپ پر غصہ نکالنے کے لیے قریب ہوتے ہیں،
ان سے بار بار محبت، عزت اور سچائی کی توقع رکھنا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اب امیدیں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رشتہ ہی توڑ دیں، نہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی توقعات کو حقیقت کے مطابق ترتیب دیں۔ آپ یہ بات جان لیں کہ وہ فرد آپ سے ہمدردی نہیں رکھتا اور اپنے رویے بدلنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کی اندرونی آزادی شروع ہو جاتی ہے، آپ اپنی خوشی کو اس کے رویے سے منسلک رکھنا بند کر دیتے ہیں، اور یہی اصل رہائی ہے۔ ایک خاتون کی نند روز اس کی برائیاں کرتی، شوہر کو اس کے خلاف بھڑکاتی، لیکن وہ بہنوں کی طرح اس سے حسن سلوک کرتی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے امید تھی کہ شاید وہ ایک دن بدل جائے گی۔ کئی سال بعد اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا، میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل دل کو سکون دیتا ہے، اس کو ہر وقت جب آپ کو ٹائم ملے جیسے مرضی چلتے پھرتے وضو با وضو کسی طرح بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اپنی خوشی کی ذمہ داری خود قبول کریں، دوسروں کے رویے، تعریف یا توجہ کو اپنی خوشی کا پیمانہ نہ بنائیں۔ یہ کوئی آپ کو خوشی نہیں دیں گے، کوئی دوسرا انسان آپ کو خوشی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ خوش رہ سکتے ہیں تو خود اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے۔ اس لیے اپنی خوشی کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کسی کو مت دیں۔ اندرونی دعا کریں لیکن رویہ بدلنے کی امید ترک کر دیں۔ دعا سے سکون آتا ہے لیکن رشتوں کے رویے کی تبدیلی اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں آپ کا دل قیمتی ہے، اسے بار بار ان ہاتھوں میں بالکل نہ دیں جو اسے زخمی کرتے ہیں۔ جو شخص دل دکھاتا ہے نا اس سے امید ہی ختم کر دیں، لیکن دل کی نرمی نہ چھوڑیں، کیونکہ جو حقیقت کو قبول کرتا ہے نا وہی خود کو اذیت سے بھی بچاتا ہے اور اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول کی طرف۔ سنجیدہ فیصلے لینے کا وقت متعین کریں۔ ہر بات کو برداشت کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ برداشت ایک خوبصورتی ہے، مگر مسلسل زہر برداشت کرنا خود کو مارنے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات نا خاموش رہنا ظلم کو بڑھا دیتا ہے۔ زندگی کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ حد سے زیادہ برداشت کرنا مظلوم کی کمزوری نہیں بلکہ ظالم کی ہمت بن جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کی کمزوری نہیں، ظالم کی ہمت بن جاتی ہے۔ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا اس کی ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ تو کچھ کہے گا ہی نہیں، یہ تو چپ کر کے برداشت کرتا رہے گا، اور پھر وہ اور زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے ایک وقت پر رک کر فیصلہ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دوسروں کے رویوں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ برداشت اور بے وقوفی میں فرق کیا ہے۔ اسلام جو ہے نا صبر سکھاتا ہے، مگر کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ظلم کے لیے پیش کر دو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں فرمایا گیا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزوروں کی خاطر نہیں لڑتے جو ظلم کا شکار ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی جائز نہیں، خاص طور پر جب ظلم مسلسل ہو رہا ہو اور آپ کو ذہنی، جذباتی یا روحانی طور پر توڑ رہا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی ایک رپورٹ کے مطابق جو لوگ بار بار گھریلو جھگڑوں اور رشتہ داروں کے منفی رویوں کو برداشت کرتے ہیں نا ان میں ڈپریشن کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ جو افراد وقت پر باؤنڈریز مقرر کرتے ہیں نا اور سنجیدہ فیصلے لیتے ہیں ان کی ذہنی صحت بہتر اور خود اعتمادی بلند ہوتی ہے۔ کب تک برداشت کرنا چاہیے ہمیں؟ صبر اس وقت تک مفید ہوتا ہے جب آپ کا وقار سلامت ہو، آپ کی ذہنی حالت متوازن ہو اور سامنے والوں کو آپ کے صبر سے سبق مل رہا ہو۔ لیکن جب آپ روزانہ ذلت برداشت کر رہے ہیں نا، آپ کی عزت مرجرو کی جا رہی ہے اور سامنے والا اپنی غلطی ماننے کی بجائے آپ کو ہی الزام دے رہا ہے، تو یہ برداشت نہیں بلکہ غیر ضروری قربانی ہے۔ فیصلہ لینے کے لیے نا ایک وقت مقرر کریں، خود سے سوال کریں، کیا یہ رویے مہینوں سے چل رہے ہیں؟ کیا میں بار بار وضاحت دے چکی ہوں؟ کیا میری صحت، نیند اور زندگی متاثر ہو رہی ہے؟ کیا میرے بچوں پر اثر پڑ رہا ہے؟ اگر ان سوالات کے جواب ہاں میں ہیں تو فیصلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک خاتون تھی جس کو اس کی ساس، نند اور شوہر روز تانے دیتے، اس کی ہر بات کو حقارت سے دیکھتے۔ وہ سالوں تک صبر کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے پینک اٹیکس شروع ہو گئے۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنے شوہر سے سنجیدگی سے کہا، یا تو اس ماحول کو بدلیں یا مجھے الگ گھر لے کر دیں، یا مجھے بچوں سمیت واپس میرے والدین کے گھر جانے دیں۔
یہ فیصلہ آسان تو نہیں تھا مگر یہی اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سنجیدہ فیصلہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں، دعا کریں، استخارہ کریں، کیونکہ ہر فیصلہ وقتی جذبات سے نہیں حکمت سے ہونا چاہیے۔ خاموشی کے بجائے بات کریں، جس فرد سے مسئلہ ہے نا آپ کو، اس سے حد مقرر کریں، اپنی بات شائستگی سے مگر مضبوط لہجے میں رکھیں۔ معاشی خود مختاری حاصل کریں۔ اکثر عورتیں جو ہیں نا وہ فیصلے صرف اس لیے نہیں لے پاتی کیونکہ وہ مالی طور پر محتاج ہوتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو چھوٹے پیمانے پر آن لائن یا ہنر کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں، چاہے تھوڑا ہی کمائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں۔ بچوں کے فائدے کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ کا ذہنی سکون خراب ہوگا تو آپ کے بچے بھی اس اثر سے محفوظ نہیں رہیں گے، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ بہتر ماحول کے لیے قدم اٹھانا ماں ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے۔ معاشرتی دباؤ سے نہ ڈریں، لوگ ہر حال میں ہی بات کریں گے۔ اگر آپ ظلم برداشت کرتی رہیں گی تب بھی وہ بات کریں گے، اور اگر حق کے لیے کھڑی ہوں گی تب بھی بات کریں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے معاملے میں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں، خاموشی خوبصورت ہے مگر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا فرض ہے۔ ہر بات برداشت کرنا نیکی نہیں، بعض اوقات زندگی بچانے والا فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کریں کہ اگر آپ کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے نا تو آپ خاموشی توڑ کر انصاف مانگ سکیں، کیونکہ خود کو بچانا بزدلی نہیں بلکہ اللہ کا عطا کردہ حق ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف۔ ماحول سے ہٹ کر اپنا روحانی دائرہ بنائیں۔ ذکر، تلاوت اور دعا کو پناہ بنائیں۔ جب رشتے زخم دینا، جب اپنوں کی زبان چاقو بن جائے، جب دل ٹکڑوں میں بکھر جائے اور آنکھوں سے نیند روٹ جائے، تو سمجھ لیں کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کا سہارا نہیں بن سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روحانی طاقت ہی انسان کو سنبھالتی ہے، کیونکہ ہر طوفان کے بیچ ایک خاموش جزیرہ ہوتا ہے، اور وہ جزیرہ ہے ذکر، تلاوت اور دعا کا روحانی دائرہ۔ جب انسان کو رشتے تکلیف دیتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تنہائی جسمانی نہیں ہوتی، روحانی ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر دل و دماغ آپ کا اکیلا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان کو چاہیے کہ خود کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف لے جائے خود کو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا انسان کے دل کو وہ طاقت دیتا ہے جو کسی مشورے، کسی دوستی یا کسی دلاسے سے نہیں ملتی۔ ایک خاتون جو ساس، نند اور شوہر کے رویے سے تنگ آ چکی تھی، روز روتی، چپ رہتی اور بچوں کے سامنے بھی ٹوٹنے لگ گئی تھی۔ ایک دن اس نے سادہ سی بات شروع کی، روز صرف 15 منٹ یا لطیف ہو، یا سلام ہو، یا حلیم ہو پڑھنا شروع کیا۔ چند دن میں اس کے لہجے میں سکون، چہرے پر نور اور دماغ میں نرمی آ گئی۔ اس کا ماحول نہیں بدلا، اس کے آس پاس لوگ نہیں بدلے، مگر اس کے اندر کی دنیا بدل گئی۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ روح کی دوا ہے، ذہن کا سکون اور قلب کا علاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 10 آیات بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا تو زندگی میں حیران کن تبدیلی آ سکتی ہے۔ قرآن ایسی رہنمائی دیتا ہے جو آپ کو نہ صرف رشتوں کی حقیقت سمجھاتا ہے بلکہ آپ کو قدم قدم پر اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ آپ کے دل کی فریاد ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے نا تو وہ خود کو اللہ کے سامنے مکمل پیش کرتا ہے۔ وہ تمام جذبات، ٹوٹ پھوٹ، زخم اور آنسو اس کے ذات کے سامنے رکھ دیتا ہے جو ارحم الراحمین ہے۔ حدیث ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں، بس دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو سکون دے، میرے دشمنوں کو ہدایت یا دوری دے، میرے حق میں آسانیاں لکھ دے۔ اب روحانی دائرہ بنانے کے لیے آپ نے عملی اقدامات کیا کرنے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی اور شام کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھیں۔ قرآن کی 5 سے 10 آیات روزانہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ایک دعا کا وقت مقرر کریں، چاہے رات کو یا تہجد میں ہو، یا کسی خاموش کمرے میں بیٹھ کر روز دل کی بات اللہ سے کریں۔
روحانی ڈائری لکھیں، روز لکھیں کہ آج اللہ سے کیا مانگا، کس بات پر صبر کیا اور دل کو کہاں سکون ملا۔ اگر ممکن ہو تو کسی نیک صحبت، آن لائن روحانی حلقے یا قرآن کلاسز سے جڑیں، یہ آپ کو حوصلہ، ہدایت اور سہارا دے گا۔ زندگی کے شور، لوگوں کے تانوں، رشتوں کے زخموں اور دنیا کی تلخیوں کے بیچ اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے ایک روحانی دائرہ بنا لیا نا تو دنیا کا کوئی طوفان آپ کو ہلا نہیں سکتا، کیونکہ جب انسان اللہ سے جڑ جائے نا تو وہ کسی انسان کا محتاج نہیں رہتا۔ اب آتے ہیں چھٹے اصول کی طرف۔ اپنے لیے ذہنی حد مقرر کریں، ہر بات کو دل پر نہ لیں۔ جب آپ کی نرمی کو کمزوری سمجھا جائے نا، جب ہر بات پر الزام دیا جائے، جب اپنوں کے لفظ زہر بن کر روح میں اتر جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو خود اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ کیونکہ جب آپ ہر بات کو دل پر لیتے ہیں نا تو آپ اپنے دل کو ہی ہار جاتی ہیں، اور جو دل ہار جائے وہ زندگی جیت سکتا ہی نہیں ہے۔ ذہنی حد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو یہ سکھائیں کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی نہیں، کس رویے کو اہمیت دینی ہے اور کس کو میں نے نظر انداز کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی فلٹر ہے جو آپ کو ہر بات کا بوجھ اٹھانے سے روکتا ہے۔ پھر آپ ہر بات کو اپنے ذہن پر بوجھ نہیں بنا کر رکھتے، اپنے ذہن کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون جس کی نند روز اس پر الزام لگاتی تھی، ہر وقت کے تانے دیتی تھی، وہ ہر بات پر روتی، جواب دیتی، ذہنی دباؤ کا شکار رہتی۔ پھر اس نے صرف ایک تبدیلی کی، اپنے دماغ کو کہنا شروع کیا، یہ اس کی تربیت ہے، میرا قصور نہیں، یہ اس کا زہر ہے، میں دل کیوں زہریلا ہو، میں اپنا دل اس سے زہریلا کیوں کروں۔ چند دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی، لوگ ویسے ہی رہے، اس کے آس پاس اس کی نند ویسی ہی رہی، سب لوگ ویسے ہی رہے، مگر اس کا رد عمل بدل گیا۔ اس نے ٹینشن لینا چھوڑ دی، اس نے اس کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، خاص طور پر جب بات جاہلانہ ہو، زہریلی ہو یا نیت میں فطور ہو۔ کیوں ہر بات دل پر نہ لیں؟ کیونکہ ہر شخص کا مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ اپنی فرسٹریشن، حسد، کمزوری اور مسائل آپ پر نکالتے ہیں۔ آپ ان کے علاج کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے نا کہ ان کی فرسٹریشن آپ اپنے اوپر لے لیں، ان کی کمزوری کا جو ہے وہ آپ پر نکالتے ہیں غصہ اپنا، اور آپ کو اپنے دل پر لے لیں۔ دوسرے نمبر پہ، کیونکہ دل ایک بار ٹوٹے تو 1000 بار سوچتا ہے۔ اگر آپ ہر بار دل پر لیں گی نا تو ایک دن آپ خود اپنی شخصیت سے نفرت کرنے لگیں گی۔ تیسرے نمبر پہ، ہر بات دل پر کیوں نہ لیں؟ کیونکہ زندگی کا سکون رد عمل نہ دینے میں چھپا ہے۔ جو انسان ہر بات پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے نا، وہ وقت کے ساتھ لوگوں کو شرمندہ کر لیتا ہے۔ جب آپ کو کوئی بری بات کہے گا، آپ اس کا جواب نہیں دیں گی، چپ کر کے گزر جائیں گی، تو اس کو شرمندگی ہوگی نا کہ میں نے اس کو تنگ کرنے کے لیے کہا، اس کو اریٹیٹ کرنے کے لیے کہا، یہ بات کہی، لیکن یہ تو چپ کر کے گزر گئی۔ وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ذہنی حد بندی بنانی کیسے ہے۔ ہم نے پہچانیں کہ کون آپ کی توانائی چوس رہا ہے، ان لوگوں کی فہرست بنائیں جو بار بار آپ کو ذہنی اذیت دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو میں حد مقرر کریں۔ جہاں بہت ضروری ہو تب ان سے بات کریں، اپنے دل کی باتیں، اپنے معاملات، اپنے پلانز، کوئی بات ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ مکمل خاموشی اختیار کریں، جہاں بہت ضروری ہو وہاں اس کی بات کا جواب دیں، ورنہ آپ اپنے آپ میں مگن رہیں۔ دوسرے نمبر پہ، اپنے دماغ کو روز سکھائیں، میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے میری قیمت کم نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر، رک کر سوچیں پھر جواب دیں یا نہ دیں۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کو بات کہتا ہے، پہلے سوچیں کہ میں نے کیا جواب دوں جو بہتر ہو، یا پھر آپ مجھے یہ جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بات دل کو چبھ گئی ہو تو فوری رد عمل نہ دیں۔ اگر کوئی بات بہت بری لگے تو آپ فوری طور پر ریئیکٹ نہ کریں، پہلے سوچیں کیا یہ بات اس شخص کی فطرت ہے
یا کیا یہ بات مجھے ذاتی طور پر لینی چاہیے یا کیا خاموشی اختیار کرنا یہاں بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے سوچیں یہ ساری باتیں، پھر اس کے بعد کریں۔ اگر تو اس شخص کی فطرت ہی ایسی ہے تو پھر بھی آپ کو اپنے دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یا آپ کو اپنے ذاتی طور پر بھی ہر بات لینا مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور اگر کوئی بات بہت بری لگی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے یہاں جواب نہیں دینا چاہیے، تو خاموشی اختیار کریں۔ چوتھے نمبر پہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں۔ جب آپ کو مقصد بڑا ہوتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرا سکتے۔ روز ایک سیلف ٹاک کریں، میں جو ہوں اللہ کی رضا سے ہوں، کوئی شخص مجھے گرا نہیں سکتا جب تک میں خود نہ جھکوں۔ اور یہ بات 100% ایکوریٹ ہے، 100% ٹھیک بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی انسان کسی کو گرا نہیں سکتا، کوئی انسان کسی کی عزت کم نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ اور یاد رکھیں، ہفتے میں ایک دن نو ری ایکشن ڈے طے کر لیں کہ جو بھی کچھ بھی کہے نا، آپ صرف مسکرا کر ٹھیک ہے کہہ دیں گی۔ سائلنٹ رسپانس کا ہنر سیکھیں، کبھی کبھار نا خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ہر بات پر دل پر لیتی رہیں گی نا، تو زندگی کا ہر لمحہ آپ کا زہر بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ ذہنی حد قائم کر لیں گی نا، تو آپ نہ صرف خود کو بچا لیں گی بلکہ دوسروں کو اپنے مقام کا احساس بھی دلا دیں گی کہ آپ کیا ہیں۔ زندگی وہی جیتتا ہے جو ہر بات پر رو نہیں پڑتا بلکہ ہر زخم سے سبق سیکھتا ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں اصول کی طرف، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ رشتہ نبھائیں مگر خود کو نہ مٹائیں۔ سیلف ورتھ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی کسی نے آپ سے کہا تمہاری کیا اہمیت ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر کہا ہے تو سن لیں، اللہ نے آپ کو بے مقصد نہیں بنایا، آپ اس کی خاص مخلوق ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہے نا اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں، تو اللہ پاک نے وہ بھی بے مقصد نہیں بنائی۔ تو آپ کو کیوں بے مقصد، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو بے مقصد بنایا ہے؟ آپ اللہ پاک کی خاص مخلوق ہیں۔ تو جو رب آپ کو عزت دے، کیا آپ کو رشتوں کے نام پر خود کو مٹانا چاہیے؟ کیا آپ کو لوگوں کے سے عزت چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ رشتہ ضرور نبھائیں مگر اپنی پہچان، عزت نفس اور خودداری کا سودا کبھی نہ کریں۔ سیلف ورتھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قیمت کو جاننا، اپنے جذبات کی عزت کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ آپ بغیر کسی کی منظوری کے قیمتی ہیں۔ کوئی آپ کو قیمتی جانے یا نہ جانے، آپ قیمتی ہیں۔ جب رشتہ دار بار بار آپ کو کمتر محسوس کروائیں نا، آپ کی ہر بات پر طنز کریں یا صرف اپنی بات منوائیں، تو وہاں سیلف ورتھ ہی آپ کو اندر سے زندہ رکھتی ہے۔ ایک خاتون ہر وقت سب کی خدمت میں لگی رہتی تھی، سب کے کام، خوشی، فرمائشیں، مگر بدلے میں کیا ملا؟ یہ تو تمہارا کام ہے۔ پھر وہ بیمار ہوئیں اور سب نے ان سے منہ موڑ لیا۔ تب جا کر اسے سمجھ آیا کہ وہ رشتے نبھاتی رہیں مگر خود کو مٹا دیا۔ سیلف ورتھ ہوتی تو وہ پہلے اپنی صحت، دل اور دماغ کی سنبھال کرتی اور یہ جانتی کہ جو خود اپنے لیے کھڑا نہیں ہوتا وہ دوسروں کے لیے بھی کمزور ہوتا ہے۔ دوسرے کبھی اس کی عزت نہیں کرتے، کبھی اس کو اہم نہیں جانتے جب تک آپ خود اپنے آپ کو اہم نہیں بنائیں گی، نہیں سمجھیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی باتوں پر خود کو نیچا محسوس نہیں کرانا۔ کیوں رشتے نبھاتے ہوئے خود کو مٹانا نہیں چاہیے؟ کیونکہ آپ کی شناخت صرف کسی کی بیوی، بہو یا بہن نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مکمل انسان ہیں۔ اگر آپ ہر بات پر میں کچھ نہیں کہتی رہی نا، تو لوگ بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جب آپ خود کو نظر انداز کرتی ہیں نا، تو بچے، شوہر اور گھر والے بھی آپ کو نظر انداز کرنا سیکھتے ہیں۔ ہر رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب دونوں طرف عزت اور وقار ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سیلف ورتھ کو ہم بحال کیسے کریں۔ اپنے آپ سے دوستی کریں۔ روز آئینے میں دیکھ کر کہیں، میں اللہ کی تخلیق ہوں، میری اپنی ایک شان ہے، مجھے کسی انسان کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔
ہر رشتے میں اپنی حد مقرر کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کی شخصیت پر حملہ کرتا ہے نا تو خاموش نہ رہیں، نرم لہجے میں جواب دیں، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں مگر میری بھی اپنی ایک سوچ ہے جس کی عزت ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں، مطالعہ کریں، عبادت کریں، سیر کریں یا کوئی بھی ہنر سیکھیں، یہ سب آپ کی سیلف ورتھ کو مضبوط بناتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ نرم دل رہیں مگر کمزور نہ بنیں۔ معاف کرنا خوبصورتی ہے مگر بار بار خود کو مٹانا زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی اور اس رب کی تخلیق کے ساتھ بھی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اپنے جذبات کی حفاظت کریں، اگر کوئی بار بار آپ کو کمتر دکھائے تو ان سے فاصلہ پیدا کریں۔ محبت تبھی قائم رہتی ہے جب عزت باقی رہے۔ یاد رکھیں، رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جن میں دونوں طرف عزت ہو۔ اگر آپ صرف نبھاتی رہیں گی اور اپنی سیلف ورتھ چھوڑ دیں گی نا تو رشتہ تو شاید چل جائے مگر آپ اندر سے ختم ہو جائیں گی، اور ایک ختم شدہ عورت کسی کو خوشی نہیں دے سکتی۔ تو آج سے ہی یہ طے کریں کہ میں سب کے لیے ہوں مگر سب سے پہلے خود کے لیے ہوں۔ رشتہ نبھاؤں گی مگر خود کو نہیں مٹاؤں گی۔ دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔